अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात को मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फड्डा पड़ चुका है। अब तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निकलेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवा सकेगी या जिस तरह से बदमाशिया ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, हमले कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल रही है, ब्लैकमेल कर रही है, ऑडियोज का गंदा खेल खेल रही है, हर तरह से जो है वो बदमाशी कर रही है, तो क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल या सुप्रीम कोर्ट इन बदमाशों की ब्लैकमेलिंग के अंदर आ जाएगी या आइन के मुताबिक 90 दिन के इलेक्शन का वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई वाला फैसला दिया हुआ है उस पर अमल दरामद होगा या नहीं। यानी बंद गली है इस वक्त कि 2 असेंबलियां टूटी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, 3 दफा डेडलाइन गुजर चुकी है, इलेक्शन कमीशन को फंड्स ट्रांसफर नहीं हुए और मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी हुआ। उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि चले अगर कुछ मुज़ाकरात से निकल आया तो मुल्क इस क्राइसिस से निकलेगा, कोई किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे मुज़ाकरात, लेकिन नहीं पहुंच सके। वही मैंने कहा था कि 2% चांस हैं मुज़ाकरात के कामयाब होने के, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। लिहाजा मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब फिर सब बंद गली के अंदर, इमरान खान भी बंद गली के अंदर, पार्लियामेंट भी बंद गली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट भी बंद गली के अंदर, और इस वक्त सबसे जो कड़ा इम्तिहान है वो है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट पर ही धावा जनाब बोल दिया गया है। खबर जरा सुनिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपीके में इलेक्शन की तारीख पर नजर सानी की दरखास्त दायर कर दी। उन्होंने कहा कि भाईजान अब हमें फंड्स तो मिले नहीं हैं, बैलेट पेपर भी हमने छापने हैं और दीगर तैयारियां भी करनी हैं, तो लिहाजा ये जो 14 मई का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है ना, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस ले ले। अब बात यहां तक होती तो और बात थी, लेकिन जिस तरह से मुंशीगिरी की गई और सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस बंदयाल को घेरने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा कि डियर सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार या तो गवर्नर के पास है या फिर सदर पाकिस्तान के पास है। फिर जब आपने 14 मई वाली इलेक्शन की नई तारीख दे दी, सदर पाकिस्तान की तारीख तो 30 अप्रैल थी, आप ये बताइए कि आपने ये तारीख कैसे दे दी? तारीख देने का इख्तियार तो आपके पास भी नहीं है। लिहाजा आपके फैसले, अपने फैसले को कलअदम करें और इस पर नजर सानी करें। देखें ना, उन्होंने घेर लिया। उन्होंने कहा अगर हमारे पास इख्तियार नहीं, हम भी एक आईनी अदारा हैं और ये इख्तियार है सदर के पास, ये इख्तियार है गवर्नर साहबान के पास, फिर आपके पास इख्तियार कहां से आ गया, बताएं ना जरा। यानी उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को उल्टा घेर लिया है कि आप हमें कहते हैं ना इलेक्शन करवाएं, हम आपको कहते हैं कि आपके पास तो ये तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। अच्छा जी, और बाकायदा दरखास्त दायर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा कि आईन पाकिस्तान ने अदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है आपने गलती की है, अपनी गलती वो बेहतर करो, दुरुस्त करो। जैसे वो कहते हैं ना, पलड़े बराबर करो, ये कह रहे हैं गलती दुरुस्त करो। आपके पास तो तारीख देने का इख्तियार ही नहीं था, तो ये एक बड़ा जनाब फड्डा इस वक्त पड़ चुका है। और शहबाज शरीफ 1 हफ्ते के लिए जनाब लंदन रवाना हो गए हैं, और इसी तरह कल कप्तान जो है उनकी टांग जख्मी हुई। कल जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए 121 मुकदमात के मामले में, तो लिहाजा वहां पर धक्कम पेल हुई, कप्तान की टांग जो है वो जख्मी हो गई, फ्रैक्चर हो गई, दोबारा हड्डी को जो है ना वो जाहिर अभी पूरा जख्म ठीक नहीं हुआ तो हड्डी मुतासर हुई। रात को फिर शौकत खानम गए, और आप जो डॉक्टर्स ने बताया ना वो मैं आपको बता दूं, टांग में इन्फेक्शन का खतरा, डॉक्टरों का इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा,
ذرائع کے مطابق میڈیکل بورڈ نے کہا ہے کہ آرام نہ کیا تو عمران خان کی متاثرہ ٹانگ میں سوجن بڑھ سکتی ہے اور سوجن بڑھنے سے انفیکشن کا خطرہ ہے. تو ذرائع میڈیکل بورڈ کا کہنا ہے کہ سوجن سے انفیکشن ہوا تو دوبارہ آپریٹ کیا جائے گا، یعنی دوبارہ ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا. میڈیکل بورڈ کی جانب سے عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ غیر معمولی نقل و حرکت سے پرہیز کریں اور متاثرہ ٹانگ پر دباؤ ڈالنے سے پرہیز کریں. یہ میڈیکل بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے. دوسری جانب جناب آج جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا، کیوں نہیں عمران خان پیش ہوا. حالانکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی جو ہڈی متاثر ہوئی ہے اس کا ایکس رے رپورٹ بھی جمع کروائی گئی ہے. ایکس رے رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے میڈیکل رپورٹ ہے. ہڈی دوبارہ، پہلے گولی لگی تھی تو ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اب دوبارہ دھکم پیر کی وجہ سے ہڈی فریکچر ہونے کا خدشہ ہے. ہڈی جو ہے وہ پھسل گئی ہے، اپنی جگہ اس نے تبدیل کر لی ہے. لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا عدالتوں کو مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے، ہائی کورٹ کو سول کورٹ سمجھ رکھا ہے. کیا یہ ہم نیچے آ گئے ہیں یا وہ اوپر آ گئے ہیں؟ عدالتی اوقات میں پیش نہ ہوئے تو ضمانت خارج کر دیں گے. عمران خان کی عدم پیشی پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ برہم. ایک طرف دھکم پیل ہو رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے آرام کریں ورنہ آپ کا دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا. ایکس رے بھی جمع کروا دیا گیا ہے اور بہرحال جی فیصلہ اس پہ محفوظ ہے کہ عمران خان کی ضمانت خارج کرنی ہے اور اس کے بعد عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر ضمانت ایکسٹینڈ کرنی ہے، کیونکہ میڈیکل کی صورتحال جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے. عمران خان نے عوریہ مقبول جان کو کل رات کو انٹرویو دیا. انہوں نے کہا صوبائی اسمبلیاں توڑنے پر کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں مجھے افسوس نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ اسمبلیاں بحال کرو، یہ کرو، غلطی کر دی اسمبلیوں سے استعفے دے کر، پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی توڑ کر غلطی کر دی. تو عمران خان نے کہا کہ مجھے اسمبلیاں توڑنے پر کسی قسم کا افسوس نہیں ہے. اس کے علاوہ جی صدر پاکستان کے پر کاٹے جا رہے ہیں. سپریم کمانڈر ملک کا، جس بیچارے کے پاس پہلے ہی محدود اختیارات ہیں، بالکل ایک ڈمی جیسے آئینی ایک عہدہ ہے، ان کے اختیارات مزید محدود کیے جا رہے ہیں. صدر کا پولنگ کی تاریخ دینے کا اختیار ختم کرنے کے لیے اہم ترین ترمیم منظور. کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 اور 58 میں ترمیم کی منظوری دے دی. یعنی الیکشن ایکٹ جو 58 ہے نا، وہ کہتا ہے کہ صدر الیکشن کی تاریخ دیں گے، لہٰذا اب اس ایکٹ کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے. صدر نہیں دیں گے منظوری، الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے جو ڈیٹ مناسب سمجھے گا وہ دے لے گا. یعنی انہوں نے کہا نا سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، صدر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ چھین رہے ہیں، ہاتھ کاٹ رہے ہیں قسم کے. اور اس کے بعد اب سارے کی ساری اجارہ داری آ جائے گی الیکشن کمیشن کے پاس. پھر وہ اپنی مرضی سے 8 اکتوبر کو الیکشن کروائیں، 10 سال بعد کروائیں، 20 سال بعد کروائیں، نہ کروائیں، 32 کروڑ کی جائیدادیں خریدیں، 6 کروڑ اپنے دفتر کی سجاوٹ پر لگا دیں، پھر ان کو کوئی پوچھنے والا اور کوئی کہنے والا نہیں ہوگا. تو یہ جناب اس وقت تماشا لگا ہوا ہے. سب سے بڑی خبر ذرا سنیے گا، بہت بڑی خبر. سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، مہنگائی کی انتہائی تشویشناک رپورٹ جاری. یہ ہم نیوز کی خبر ہے. اچھا جی، ریکارڈ کیسے ٹوٹے ہیں؟ سری لنکا ہو چکا ہے دیوالیہ، بینک کرپٹ. پاکستان نے سری لنکا کو پیچھے چھوڑ دیا، یعنی سری لنکا اس وقت پاکستان سے بہتر پوزیشن پر ہے. ذرا دیکھیے کیسے. امریکی جریدے بلومبرگ، اور یہ بلومبرگ بڑا کریڈیبل ادارہ ہے معیشت کے حوالے سے. اچھا، جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 35% رہی، جو پاکستان کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ پاکستان میں 45% پر شرح پہنچی ہوئی ہے. دیوالیہ ملک کے اندر شرح جو ہے وہ ہم سے کم ہے. اچھا جی، رپورٹ میں بتایا گیا کہ رواں سال پاکستانی روپیہ بدترین گراوٹ کا شکار ہے، جو ڈالر کے مقابلے میں 20% گری ہے. بحران میں قابو پاتا دکھائی دے رہا. اچھا جی، دوسری طرف سری لنکا جو ہے وہ معاشی بحران پر قابو پاتا دکھائی دے رہا ہے. یعنی پاکستانی روپیہ مسلسل گر رہا ہے اور سری لنکا جو بینک کرپٹ ہو چکا ہے وہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور وفاقی ادارے شماریات کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح 36.4% ہونے کے بعد 59 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. اپریل میں پاکستان میں مہنگائی مزید 2.4% بڑی، جو ملکی تاریخ میں 1964 کے بعد سب سے زیادہ ہے.
تو پاکستان نے جناب سری لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہاں پہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے غلطی کر دی ہے، وہ اپنی غلطی درست کرے، وہ معافی مانگے، اور 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے، سپریم کمانڈر کے پر کاٹے جائیں، عمران خان زخمی حالت کے باوجود، ٹانگ تڑوانے کے باوجود اور میڈیکل رپورٹ آنے کے باوجود وہ عدالت میں پیش ہوں، ورنہ ان کی ضمانت کینسل کر دی جائے گی۔ اور اس ساری صورتحال میں پھر جناب باری آتی ہے مراد سعید کی، جن کی رات کو ویڈیو بھی آ گئی تھی کہ کسی بڑے افسر نے یہ حکم دیا ہے کہ مراد سعید زندہ یا مردہ حالت میں چاہیے، جیسے بھی ہو، اور مراد سعید نے کہا کہ جنازے اٹھانے سے بہتر ہے آواز اٹھائی جائے، اور اس پہ اینکر عمران ریاض کہتے ہیں مراد سعید نے ایسا کیا جرم کیا ہے جو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے خبریں گردش کر رہی ہیں، اس نے تو ریاست اور اپنے لوگوں سے وفاداری کی ہے، لاشیں اٹھانے سے بہتر آواز اٹھانے کو قرار دیا ہے، کیا امن مانگنا اب جرم ہے؟ اس طرح تو پھر خیبر پختونخوا کے ہر نوجوان کو گرفتار کر لینا چاہیے کیونکہ وہ امن مانگتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بنانے کی قرارداد منظور کر لی گئی، اور آخر کے اندر جناب اسلم بہتانی صاحب کے سنہری الفاظ، عدلیہ ہم سے حساب مانگنے والی کون ہے؟ عدلیہ نے پارلیمنٹ سے جنم لیا ہے، لہٰذا ہم جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا سپریم کورٹ کی اوقات کیا ہے، ہوتی کون ہے جو ہم سے حساب مانگے۔ یعنی ایک فل دنگل، ایک فل تماشا جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں جی اب کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔